نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ ہم آپ کے سامنے نماز کے مسائل پیش کر رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ ایک اہم سوال ہے نماز ہی کے حوالے سے۔ سوال ہے کہ کیا پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے اور تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت بیٹھنا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص 2 رکعت ادا کرے، 4 رکعت والی نماز ادا کر رہا ہے، اس میں سے 2 رکعت ادا کرنے کے بعد عموماً جلسہ استراحت یعنی بیٹھا جاتا ہے، جس میں التحیات پڑھا جاتا ہے اور درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو اس بیٹھنے کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ آیا یہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا اور اس بیٹھنے کو سنت کہا جاتا ہے یا آیا یہ نماز میں واجب ہے اس کا ادا کرنا؟ ہم آپ کو جواب کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ فتویٰ کمیٹی کے تمام ممبران کی فتویٰ سے یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد اٹھنے سے قبل نمازی کا بیٹھنا نماز کے واجبات یا سنن مؤکدہ میں سے نہیں ہے۔ پھر اس مسئلے میں اختلاف بھی موجود ہے۔ کیا یہ صرف سنت ہے یا یہ بالکل نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، یا جلسہ استراحت صرف وہ شخص کرے جو کمزوری یا بڑھاپے یا مرض یا جسم کے بوجھ کی وجہ سے اس کا ضرورت مند ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور اہل حدیث کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی ان سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ یہ سنت ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ اور اصحاب سنن نے سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طاق رکعت میں نماز اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا انہوں نے کہ طاق رکعت میں سیدھے ہو کر بغیر بیٹھے نہیں اٹھا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد تھوڑا بیٹھتے پھر اٹھتے تھے، یعنی 4 رکعت والی نماز کے اندر۔ اکثر علماء جلسہ استراحت کو سنت نہیں سمجھتے۔ وہ علماء جو سنت نہیں سمجھتے ان کے نام ذکر ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں اور امام مالک بھی ہیں، امام احمد
رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی ہے، کیونکہ دیگر احادیث میں جلسہ استراحت کا ذکر نہیں ہے، اور اس بات کا زیادہ احتمال ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جلسہ کا ذکر ہے، اس کے بیٹھنے کا ذکر ہے، تو اس کا تعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کے اس آخری دور سے ہو جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم قدر بھاری ہو گیا تھا۔ یہ جلسہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور وجہ سے کیا ہو۔ ایک تیسری جماعت نے ان احادیث میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ جلسہ کی احادیث حالت ضرورت و حاجت پر محمول ہیں، یعنی حاجت اور ضرورت پر پڑنے پر یہ جلسہ کیا جاتا ہے اور بیٹھا جاتا ہے، لہذا یہ جلسہ بوقت حاجت مشروع ہے، یعنی ضرورت کے وقت اس کو کرنا صحیح ہے، درست ہے۔ حاجت اگر نہ ہو تو یہ مشروع نہیں ہے۔ تمام دلائل کو سامنے رکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جلسہ استراحت مطلقاً مستحب ہے، اور دیگر احادیث میں اس کا عدم ذکر عدم استحباب کو ملتزم نہیں کرتا، یعنی کس احادیث کے اندر ذکر نہیں ہے، جن احادیث میں جلسہ استراحت کا ان احادیث میں جلسہ استراحت کا ذکر نہ ہونا اس کے مستحب ہونے کو خراب نہیں کرتا کہ یہ مستحب نہیں ہے، بلکہ یہ عدم وجوب پر دلالت کناں ہے۔ یہی بات میں نے کہی کہ یہ ان کا ذکر جلسہ استراحت کا ان احادیث میں ذکر نہ ہونا جلسہ استراحت کو ختم نہیں کرتا، اس کے مستحب ہونے کی تائید دو باتوں سے ہے، اور اس کے یعنی اچھے ہونے کی تائید، اس کو کرنے کی تائید دو باتوں سے ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کا سلسلے میں اصول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے اسی لیے اس طرح انجام دیتے تھے کہ وہ حکم شریعت ہے، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ استراحت فرمایا ہے، تو لہذا جلسہ استراحت شریعت کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، اور شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی ابتداء بھی کی جانی چاہیے۔ یہ جلسہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث سے ثابت ہے جسے امام احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے 10 صحابہ کرام کے سامنے ان کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کی، اس میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے، اور ان 10 صحابہ کرام نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر تصدیق بھی فرمائی۔ مانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ استراحت اپنی نماز کے اندر فرمایا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو ہے وہ شریعت ہے، تو لہذا شریعت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جلسہ استراحت موجود ہے، تو لہذا اس کا کرنا نماز کے اندر مستحب عمل ہے۔ تو باقی جتنے بھی اختلافات اس کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، جس میں ابو حمید ساعدی نے یہ حدیث بیان کی صحابہ کرام کے سامنے، اور اس میں جلسہ استراحت کا ذکر فرمایا ہے، تو لہذا آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیا، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ تو جلسہ استراحت ہمیں بھی کرنا چاہیے اور اس پر عمل ہمارا ہونا چاہیے، شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔